نمل باب نمبر 3 پہلا تاثر پہلا تعارف پارٹ 9 لاسٹ پارٹ آف دا چیپٹر۔ جواہرات نے ایک نظر سعدی پہ ڈالی اور ایک شیرو کے کمرے پہ۔ نہیں، اس نے ابھی فیصلہ نہیں کیا۔ اچھا، سعدی کو حیرت ہوئی۔ ہاشم بھائی تو بالکل شور تھے۔ کیا تم مجھے اپنی فیملی سے نہیں ملواؤ گے؟ وہ مسکرا کر خود کو کمپوز کرتی اس کے ساتھ باہر آئی۔ سعدی نے بھی مسکرا کر سر ہلایا۔ وہ دونوں ہمراہ چلتے جب سیڑھیوں کے وسط میں تھے تو جواہرات نے رک کر اسے دیکھا۔ اگر اس لڑکے کے والدین آج زندہ ہوتے تو اس پہ بہت فخر کرتے۔ سعدی نے جواب نہیں دیا، بس اداسی سے مسکرا کر زینے اترنے لگا۔ شام مغرب میں ڈھل چکی تھی اور فارس لائبریری کے کونے والی میز پہ بیٹھا بور سا ہو کر بار بار گھڑی کو دیکھ رہا تھا۔ سامنے نوٹس اور کتابیں منتظر سی پڑی تھیں۔ دفاتراً وہ آتی دکھائی دی، کندھے پہ بیگ، ہاتھوں میں کتابیں، بال جوڑے میں بندھے، تھکے تھکے انداز میں کرسی کھینچی، بیگ رکھا۔ فارس فوراً سیدھا ہو کر بیٹھا۔ مجھے نماز میں دیر ہو گئی۔ اس کو دیکھے بنا بیٹھ کر کتاب کھول رہی تھی۔ فارس نے سر کو خم دیا، پھر لگا کوئی اور بھی سامنے کھڑا ہے۔ چوک سر اٹھایا، ساتھ والی کرسی کھینچ کر جمشید افسر بیٹھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ فارس ناگواری سے اسے روکتا کہ بھائی تم کدھر، زمر نے کہا، جمشید کو بھی یہی ٹاپک سمجھانا ہے۔ بیٹھیے جمشید، یہ آج ہم کو کور کریں گے۔ کتاب کے صفحے پر لٹتے اشارہ کرتی وہ بہت مصروف لگ رہی تھی، تھکی ہوئی بھی۔ اینک لگانے والا وہ دبلا پتلا چھیٹا اسٹوڈنٹ تابیداری سے سامنے بیٹھا۔ فارس نے تند نگاہوں سے اسے گھورا اور ضبط سے رخ پھیر لیا۔ وہ شدید مدمزاح ہوا۔ خود اسے بھی معلوم نہیں تھا کہ کیوں۔ زمر اب بال پین ہاتھ میں پکڑے باری باری دونوں کو دیکھتی سمجھا رہی تھی۔ جمشید جلدی جلدی رجسٹر پہ نوٹ لینے میں مگن تھا اور فارس گاہے بگاہے ایک اکھڑی سی نظر اس پہ ڈال لیتا۔ یہ بنیں گے وکیل، جج نے ایک پھونک مارنی ہے اور اس نے اڑ جانا ہے۔ 10 منٹ بعد وہ لڑکا اس کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا۔ وہ کچھ پوچھ رہا تھا اور زمر دوبارہ اسے وہی بات سمجھا رہی تھی۔ فارس کی بیزاری بڑھنے لگی۔ تبھی زمر کا فون بجا۔ کال ضروری تھی۔ وہ معذرت کرتی اٹھ کر باہر چلی گئی۔ اس نے اب بہت فرست سے پتیاں سیکڑ کر اس چشمش کو دیکھا، پھر اس کے سامنے انگلی سے میز بجائی۔ رجسٹر پہ لکھتے لڑکے نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ کتاب پکڑانا تحکم سے میز کے دوسرے سرے پہ رکھی کتاب کی طرف اشارہ کیا۔ وہ تابیداری سے سر ہلاتے جیسے ہی اٹھا، فارس نے اس کی کتابوں کے ساتھ رکھا اس کا موبائل اچک کر اپنی جیب میں رکھا۔ لڑکا واپس آیا، کتاب سامنے رکھی اور رجسٹر پھر سے کھول لیا۔ فارس نے ہتھیلی اس کے سامنے کی۔ ذرا فون دینا اپنا، میرا کریڈٹ نہیں ہے، ایک کال کرنی ہے۔ لڑکے نے مسکرا کر اپنی کتاب ہٹائی، پھر رجسٹر ہٹایا، پھر نوٹس ایک طرف کیے۔ مسکراہٹ غائب ہوئی۔ وہ پریشان سا چیزیں الٹ پلٹ کرنے لگا، پھر جیب تھپتھپائے۔ نہیں دینا تو نہ دو، وہ بگڑے موڈ سے بولا۔ نہیں، ابھی تو میرے پاس تھا، آپ بیل دیں گے ذرا؟ لو، میرا کریڈٹ ہوتا تو تم سے کیوں مانگتا؟ اس نے ناک سے مکھی اڑائی۔ ویسے آخری دفعہ کہاں استعمال کیا تھا فون؟ وہ ہاں، ڈاکٹر عبدالعباری کے آفس کے سامنے۔ وہ تو 2 بلاکس دور ہے، راستے میں گرا ہوگا، اب تک تو کوئی لے اڑا ہوگا۔ یوں کرو، واپس جاؤ اور راستے میں ایک ایک پتھر اٹھا کر دیکھو۔ شاباش، ساتھ ہی اس کا شانہ تھپتھپایا۔ وہ سنگل پسلی ہل کر رہ گیا، پھر جلدی جلدی چیزیں سمیٹنا وہاں سے بھاگا۔ زمر جب آئی تو چوئنگم چباتا فارس اکیلا وہاں بیٹھا تھا۔ اس نے تعجب سے خالی کرسی کو دیکھا۔ یہ کہاں گیا؟ پتہ نہیں، کچھ کھو بیٹھا تھا، اتنی جلدی میں بھاگا کہ موبائل بھی چھوڑ گیا۔ لاپرواہی سے میز پہ رکھے موبائل کی طرف اشارہ کیا جس کو وہ آف کر چکا تھا۔ زمر ناگواری سے سر جھٹکتے واپس بیٹھی۔ یہ نان سیریس اسٹوڈنٹ بھی نا؟ نہیں، آپ اصرار کرتی ہیں تو اس کا انتظار کر لیتے ہیں۔ آدھا پونا گھنٹہ لگے گا اسے۔ بہت ہی خیر خواہی سے پوچھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ درشتی سے کہتی کتاب کھولنے لگی۔ وہ سر ہلا کر بہت اہنماک سے اسے سننے لگا۔ اب وہ بہت بہتر محسوس کر رہا تھا۔ اس اونچے اور نفیس لاؤنج میں نہ پھول تھے اور نہ اس دن کی رونق۔ ایک کنارے پہ قدرے آور کھڑکی کے ساتھ 2 کرسیاں ساتھ ساتھ رکھی تھیں۔ ان کے درمیان چھوٹی میز پہ پڑی تھی۔ ایک کرسی پہ جواہرات ٹانگ پہ ٹانگ رکھے، گردن طرح ترچھی کیے بائیں ہاتھ میں پیسے سعدی کو مسکرا کر سن رہی تھی۔ آگے تو ہو کر بیٹھا وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتا کہہ رہا تھا،
پھر ابو کے ایکسیڈنٹ کے بعد امی نے ٹیچنگ شروع کر دی. اب تو وہ ریٹائر ہونے والی ہیں. صحت بہت اچھی نہیں ہے ان کی. وہ کافی دیر سے بولتا اب خاموش ہوا. جواہرات نے مسکرا کر ابرو اچکائے. اچھا لگا تم سے سن کر. اس سے بھی زیادہ اچھا یہ کہ تم میری ایک کال پہ چلے آئے. آتے جاتے رہا کرو. اب اگلے سال چھٹیوں پہ ہی آؤں گا. ہاں کوشش کروں گا کہ کبھی شیرو سے ماسٹر میں ملاقات ہو جائے. کیا میں نے تمہیں نہیں بتایا کہ وہ بھی تمہاری ہی یونیورسٹی میں جا رہا ہے؟ سعدی نے چونک کر اسے دیکھا. وہ بدستور مسکرا رہی تھی مگر وہ چپ ہو گیا. میں جس سعدی یوسف کو جانتی ہوں وہ کافی صاف گو ہے. تو تم بتا کیوں نہیں دیتے کہ تمہیں کیا برا لگ رہا ہے؟ آئی ایم سوری مگر آپ نے اسے اپنا فیصلہ بدلنے پہ کیوں مجبور کیا؟ میں نے صرف خواہش کی اور مان گیا. مگر کیوں؟ تم درست سوچ رہے ہو. میں چاہتی ہوں کہ تم میرے بیٹے کے ساتھ رہو. سعدی نے الٹ کر اسے دیکھا. مسز کاردار اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں اس کا خیال رکھوں تو میں بیبی سیٹر نہیں ہوں. اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں اس کو ہر وقت نصیحتیں کرتا رہوں تو میں مبلغ بھی نہ ہوں. اور اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں اس کے پل بھل کی خبر آپ کو دوں تو میں جاسوس بھی نہیں ہوں. میں یہی سب چاہتی ہوں مگر بیبی سیٹر مبلغ یا جاسوس کی حیثیت سے نہیں، ایک دوست بن کر. ہمارے پہلے ہی اچھی دوستی ہو چکی ہے اور دوست بن کر میں یہ سب کر سکتا ہوں. لیکن جتنا میں آپ کے بیٹے کو سمجھا ہوں اس نے نفی میں گردن ہلائی. اگر اسے یہ علم ہوا کہ آپ میری وجہ سے انہوں نے بہت خفا ہوگا. سعدی میرا بیٹا تھا، باپ سے نالاں تھا. اب وہ وعدہ کر چکا ہے خود کو بدلنے کا. مگر کیا مجھے اس کا یقین کر لینا چاہیے؟ کیا اس کی فکر کرنی چاہیے؟ مجھے اس کی صحت کی فکر اس کی یونیورسٹی سے زیادہ ہے اور مجھے لگتا ہے تم پہ بھروسہ کر سکتی ہوں. کیا تم میرے اچھے دوست نہیں ہو؟ سعدی نے گہری سانس لے کر جذبات میں سر ہلایا. اوکے مگر میں اس کی پشت پہ کبھی بھی کچھ ایسا نہیں کروں گا جس پہ وہ مجھ سے خفا ہو. خیر آپ بتائیں ہاشم بھائی کیسے ہیں؟ اس کے ہنی مون پہ جانے کے بعد آپ تو بہت مس کر رہی ہوں گی. جواہرات نے شانے اچکائے. اس کی غیر موجودگی میں تو آپ یہ گھر کانے کو دوڑتا ہے. وہ اپنی بیوی کے ساتھ واپس آئیں گے تو پھر رونق ہو جائے گی. محبت اندھی ہوتی ہے مگر امید ہے کہ شادی آنکھ کھول دے گی. اسے جلد علم ہو جائے گا کہ اس لڑکی نے صرف اس کے اسٹیٹس کی وجہ سے اس سے شادی کی ہے. شادی کو اس بات کی امید نہیں تھی. اگر ایسا تھا تو آپ نے ان کو روکا کیوں نہیں؟ میں روکتی تو وہ نہ کرتا. زیادہ بہتر ہے کہ وہ تجربہ کر کے سیکھے. پھر ہاتھ اٹھا کر 5 انگلیاں اسے دکھائیں. 5 سال بھی نہیں چلے گی اس کی یہ شادی. تم یہ بات کسی ڈائری میں لکھ رکھ لینا. اچھا مجھے تو اچھی لگ رہی تھی ان کے ساتھ. وہ سوچ میں پڑ گیا. وہ اس لیے کہ تم اچھے ہو. اور تمہیں ایک بات کہوں، چونکہ اس کے بائیں طرف بیٹھا تھا تو جواہرات ترچھی ہو کر اس کی طرف مڑی. شادی کا مطلب ہوتا ہے خوش قسمت اور بہت اچھے لوگ کبھی بھی خوش قسمت نہیں ہوتے. یہ محضر ہے کہ آپ خوش قسمتی کسے کہتے ہیں. غم کا ملنا بدقسمتی نہیں ہے. خوشی کا ملنا خوش قسمتی نہیں ہے. جواہرات نے مسکرا کر گلاس اٹھایا اور گھونٹ پینے لگی. وہ جب اوپر شیرو کے کمرے میں آیا تو وہ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا کوئی گیم کھیل رہا تھا. آؤ بیٹھو. اس نے اسکرین پہ نظر مرکوز کی اپنے پیچھے سے ایک کشن نکال کر شادی کی طرف اچھال دیا. شادی نے کشن اس کے قریب رکھا اور وہیں بیٹھ گیا. تمہاری ممی نے بتایا کہ تمہیں بھی لیٹس جا رہے ہو؟ ہاں انہوں نے بتایا تھا کہ تمہارا بھی وہیں داخلہ ہوا ہے. وہ بہت اہماق سے گیم کی طرف متوجہ تھا. ایک دم بڑا منہ سامنے کر کے کچھ گیم زور زور سے دبائیں اور پھر اف کر کے میز پہ مکہ مارا. گیم اوور. تم بھی اس کے 40ویں راؤنڈ پہ ہو؟ شادی نے تعجب سے اسکرین کو دیکھا. میری بہن تو 100 راؤنڈ کر چکی ہے. شیرو بے یقینی سے اس کی طرف مڑا. میں مان ہی نہیں سکتا. 100 سے اوپر پوری دنیا میں صرف 3 لوگ گئے ہیں اور ان کا نام ہائی اسکور کی فہرست میں ہے. میں تمہیں دکھاتا ہوں. اسے جیسے شادی کی ایک بڑھک کو جلدی سے غلط ثابت کرنا تھا. فوراً بٹن دباتا کچھ صفحے کھولتا گیا یہاں تک کہ فہرست سامنے آئی. شادی خاموشی سے دیکھتا رہا. یہ دیکھو اس گیم میں آج تک صرف یہی 3 لوگ. نوشیروان بولتے بولتے ہکا بکا رہ گیا. فہرست کا دوسرا نام جگمگاتے ہوئے سامنے تھا. حنان یوسف. یہ میری بہن ہے. شادی نے بنا کچھ جتائے اشارہ کیا. نوشیروان بالکل پھٹی پٹی نگاہوں سے اسے 10 افراد کی فہرست میں دیکھ رہا تھا. باقی بہت سے لوگوں نے اپنے ناموں کی جگہ نگ نمیز بھی رکھے ہوئے تھے. اگر حنان کا کوئی اور نگ ہوتا تو وہ شادی کو چھوٹا قرار دیتا. مگر خیر پہلے تو وہ بھی نہیں ہے. شیرو نے بظاہر لاپرواہی سے ناک سے مکھی اڑائی. شادی نے نظریں فہرست کے سب سے اوپر والے نام تک اٹھ گئیں.
اس نے ذرا آگے ہو کر پڑھا۔ وہ نک نیم تھا، آنٹس ایور آفٹر۔ یہ کون ہے؟ بہت دفعہ حنین نے یہ فہرست دکھائی تھی، پھر بھی اس نے نوٹ شاید اب کیا تھا۔ شیرو نے مذکورہ شخص کی پروفائل کلک کی۔ کوئی امریکن لڑکی ہے، اس سے زیادہ معلومات نہیں اوپن کر رکھی۔ کیا تم میرے ساتھ کھیلنا چاہو گے؟ وہ نئی گیم شروع کرنے لگا۔ نہیں، سعدی بور سا ہو کر پیچھے ہوا۔ میں ایک بات اچھی طرح جانتا ہوں نوشیروان، کہ میں بھی گیم نہیں جیت سکتا۔ میرے پاس پھپھو حنین یا ہاشم بھائی جیسا دماغ نہیں ہے۔ ملتے ہیں آپ کو اگلی قسط میں، جس میں ہم باب نمبر 4 انسان دوست شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔